ولا تلبسو and do not mix حق ٹروتھ بالباطل falsehood، یعنی سچ کو حق کو فالس کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ نہیں مکس کرتے، حق سچ کو مکس نہیں کرتے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ and conceal the truth وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ while you know، جو حق ہے جو سچ ہے اس کو چھپاتے نہیں ہیں، سچ بتاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، باطل والے نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں ہوتے۔ اس میں جو ہے فیور آف اللہ، ریممبر دی فیور آف اللہ سو دیٹ یو آر موٹیویٹڈ ٹو obey him، ریممبر دی بلیسنگ آف پروفٹ and book that were given to you generation and now prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم has come with the truth، سچ کے ساتھ ہمارے نبی کیا ہیں؟ سچ۔ حدیث پاک میں آتا ہے دا مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں narrated that the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said the feet of the son of Adam shall not move from before his Rabb on the day of judgment۔ یہ بڑی زبردست حدیث ہے، سن لیں اس کو۔ کیا ہے؟ the feet of the son of Adam علیہ السلام shall not move from before his Rabb on the day of judgment until he is asked about 5 things۔ 5 چیزیں ضرور پوچھی جائیں گی، قدم نہیں ہلیں گے جب تک یہ 5 چیزیں 5 چیزیں اس کو یاد کر لیں ہمیشہ کے لیے۔ 5 چیزیں جب تک آپ میں نہیں ہوں گی، ہم میں نہیں ہوں گی، تب تک ہمارے قدم نہیں ہلیں گے۔ about his life and what he did with it، زندگی کے بارے میں کہ what did he with it، about his youth جوانی کے بارے میں and what he wore it out in it، کہ جوانی کہاں پہ گزاری، ٹھیک ہے، زندگی کیسی گزاری، جوانی کیسی گزاری۔ about what his wealth and how he earned it، دولت کے بارے میں ہوگا کہ دولت کیسے گزاری۔ ایک منٹ، یہ دولت کہاں سے کمائی اور اس کو کہاں پہ خرچ کیا۔ دیکھیں لائف کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو لائف دی تھی اس کو کیسے گزارا، کیسے سپینڈ کیا۔ جوانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اس جوانی کو آپ لوگوں نے کیا کیا۔ دولت دی، دولت کا کیا کیا اینڈ اور اس کو سپینڈ کیسے کیا۔ ایک منٹ میں جواب دے دوں، ایک منٹ، یہ بچہ پڑھ، ایک منٹ ایک منٹ۔ اچھا جی، اب بات 5 چیزیں یاد کرنی ہیں آپ لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے لائف دی ہے، اس کو کیسے گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے آپ کو جوانی دی، اس جوانی کو آپ لوگوں نے کیسے گزارا۔ آپ دیکھیں نا، آپ لوگ جوان ہو، اللہ تعالیٰ اس بارے میں پوچھتا ہے کہ جب آپ جوان ہوئے تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا، پوچھے گا کہ آپ نے حیا والی زندگی گزاری، میرے کہنے والی گزاری، نماز پڑھتے رہے، برائی سے بچتے رہے، برے دوستوں سے بچتے رہے، بری محفلوں سے بچتے رہے، شراب والی محفلوں سے بچتے رہے، اچھے لوگوں میں بیٹھتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، دین والی لائف گزاری، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اچھے کام کیے نہیں کیے، یہ سارے وہاں پہ سوال ہوں گے۔ اس یوتھ والی لائف کے بارے میں، کس والی لائف؟ یہ یوتھ ہو، آپ یوتھ ہو نا، یا ابھی کڈز ہو؟ ابھی آپ یوتھ میں انٹر ہو گئے۔ جیسے بندہ 12 سال 11 سال کا ہوتا ہے پھر اس یوتھ میں انٹر ہو جاتا ہے، جوانی میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کویسچن ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے آپ کو، یہ حدیث پاک میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ میں نے آپ کو جوانی دی تھی، یہ جوانی آپ نے کہاں پہ سپینڈ کی، کہاں پہ گزاری، کیسے اٹھے، کیسے بیٹھے، کیسے لائف کو گزارا، انجوائے والی گزاری، میری عبادت والی گزاری، حیا والی گزاری، شرم والی گزاری، پیرنٹس کی ریسپیکٹ والی گزاری، کیسے گزاری یہ بتاؤ۔ یہ اس وقت تک آپ کا قدم نہیں ہلے گا، اس وقت تک آپ کی قدم آریہ کیا کہ نہیں ہلے گا۔ کیا مطلب کہ جنت میں جانے کے لیے صاف ظاہر اللہ تعالیٰ انٹر کرے گا، اس وقت کرے گا جب تک یہ 5 کویسچن کر لے گا۔ اس 5 کویسچن میں جب ہم 5 کویسچن میں پاس ہو جائیں گے تب جنت میں جانا۔ یہ نہیں کہ جنت میں جا کے پوچھ، جنت میں جانے سے پہلے حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے، یہی والی جو حدیث سامنے آ رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت تک بندے کے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے پاؤں نہیں ہلیں گے جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، کیسے گزاری، جوانی دی کیسے گزاری، دولت دی کہاں پہ اسپینڈ کی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے بارے میں and what he did with what he know، کہ جتنا وہ جانتا تھا عمل کیا، قرآن کو جتنا جانتا تھا اس پہ عمل کیا، نماز کو جتنی جانتا تھا اس پہ عمل کیا، ٹھیک ہے، جتنی اس کو علم تھا اس علم پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ ایک چیز کا علم ہوتا ہے بندہ، اب آپ لوگوں کو نماز کا علم ہے، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کو نماز کا جب علم تھا نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ کو قرآن کا علم تھا آپ نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، جو آپ کو نماز کا سارا پتہ تھا تو آپ نے کیوں چھوڑی رکھی نماز، علم تھا، یا تو ایک ہوتے بھی نہیں آتی تھی مجھے پتہ نہیں تھا، تو پھر ہوتا ہے جب آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، جب جو چیز چھوڑو گے پھر اللہ تعالیٰ اس کا پوچھے گا۔ ہاں بھی سارے کیا پڑھا ہے ابھی بتاؤ، ابھی کا کیا 5 چیزیں کیا ہیں، پہلے آپ بتاؤ پھر آیان بتاؤ۔ ہاں بھی 5 چیزیں اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا بتاؤ بھائی۔ جو زندگی میں کی تھی اور جو جوانی میں کی تھی اور جو اور جوان اگر نماز پڑھی تھی اور قرآن پڑھا تھا۔ جوانی میں کیا کی تھی سارے آپ بتائیں۔ نماز پڑھی تھی، کیا کیا تھا؟ نہیں نماز پڑھی تھی، بس صرف نماز کا پڑھی تھی۔ جوانی کیسے گزاری صرف نماز کے لیے نہیں ہوتا، نماز تو ویسے ہی ہے، جوانی کو اچھے کاموں میں سپینڈ کیا یا نہیں کیا، بری محفلوں سے بچایا نہیں بچایا، برے دوستوں سے بچایا نہیں بچایا، برے فرینڈ سے بچایا نہیں بچایا، ہاں کتنی لائف کو انجوائے کرنے میں گزارا یا اللہ تعالیٰ کے کہنے میں گزارا، یہ پوچھے گے اللہ تعالیٰ۔ کیا پوچھیں گے ایان؟ جی کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ جی؟ اس میں حدیث پاک میں کیا آیا ہوا ہے بتائیں شابش۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ کیا بتانا، میں پوچھ رہا ہوں، سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا بزی ہو کیا؟ جو زندگی میں کی تھی اور جو جوانی میں کیا تھا، گڈ اور بیڈ ڈیڈز کیا تھا۔ حدیث پاک میں نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس وقت تک آپ کے پاؤں جو ہیں زمین سے چپکے رہیں گے، نہیں ہلیں گے جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دو۔ 5 things حدیث پاک میں آیا ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لائف دی تھی، دی ہے نا، میں لائف دی ہوئی ہے نا، جی کہ یہ جو لائف ہے اس کو کس طرح اس کو گزارا، اچھے کاموں میں گزارا، برے کاموں میں گزارا، اچھے دوستوں میں گزارا، برے دوستوں میں گزارا، اس کو لائف کا سپینڈ کیسے کیا۔ پھر اس کے بعد ہوتی ہے پوری جوانی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے انسان کی زندگی کی، جو بڑی نعمت ہوتی ہے وہ ہے یہ جوانی، جس کو یوتھ کہتے ہیں، کہ یہ والی جو زندگی ہے اس میں بندہ کہتا ہے میں اپنی ساری کی ساری لائف انجوائے میں گزاروں۔ جوانی کس میں گزاروں؟ انجوائے میں گزاروں، فری ہو کے گزاروں، آزاد ہو کے گزاروں۔ تو یہ حدیث پاک میں یہ ابھی آیا ہوا تھا آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کو جو میں نے جوانی دی تھی اس جوانی کو آپ نے کیا اور کن کاموں میں سرو کیا، کس طرح کے کاموں میں اس کو گزاری، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گزاری، حیا والی گزاری، بے حیائی والی گزاری، کس طرح کے کاموں میں اس کو سپینڈ کیا، برے دوستوں کے محفل میں گزاری، آوارے پن میں گزاری، لڑتے جھگڑتے گزاری، کس طرح گزاری۔ اگر ہم اس کو حیا والی، 5 وقت کی نماز والی، قرآن پاک کی تلاوت والی، اچھے کاموں والی، اخلاق والی، تمیز والی، پاکیزہ زندگی ہم نے گزاری تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ جوانی پسند آتی ہے، اور پھر اس کا ریوارڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنی جوانی، یہ یوتھ والی لائف صحیح طریقے سے گزاری، حیا والی، بے حیائی والے کاموں سے بچتی ہوئی، شراب سے بچتے ہوئے، برے کاموں سے بچتے ہوئے، بری محفلوں سے بچتے ہوئے، گانے سننے سے بچتے ہوئے، موویز دیکھنے سے بچتے ہوئے، اچھے کاموں میں جس نے یہ والی لائف گزاری تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ کس طرح؟ بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا نہیں، جس بندے نے اچھی جوانی گزاری، برائی سے بچتے ہوئے، بے حیائی والے کاموں سے بچتے ہوئے، اچھی صحبت میں، خاص طور پر اس لائف کو جو ہے نا برے دوستوں سے بچا کے رکھنی چاہیے، خاص طور پہ یہ جو زندگی برباد کرتے ہیں، جو زندگی تباہ کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ یہ دوست کرتے ہیں، فرینڈز کرتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو برباد تباہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کون کرتے ہیں؟
فرینڈز بھائی Friends. ایان کون کرتے ہیں؟ Friends. Friends. کون کرتے ہیں؟ Friends. فرینڈز. ساریہ کون کرتے ہیں؟ Friends. فرینڈز کرتے ہیں. خواہ وہ فرینڈز لڑکیوں میں ہوں یا بوائز میں ہوں، جو بھی ہوتے ہیں یہ زندگیاں تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. اس میں یہ خاص طور پہ اس لائف میں ان سے بچنا چاہیے. آپ مجھے لگ رہا ہے کوئی کام کر رہے ہو ساتھ ساتھ. کیا کر رہے ہو؟ کھانا کھا رہے ہو؟ Toy. ہاں آنسر نہیں دیتے نا. ٹھیک ہو گیا. یہ پانچ چیزیں آپ نے یا پھر دوبارہ لیکچر سن لینا. میں جب یہ آپ کو سینڈ یہ ریکارڈ ہوگا نا اس کو سن لے. 5 چیزیں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے یہ والی. جی. اور 5 چیز میں یہ بھی فلفل دا کنوینٹ، یعنی اپنے وعدے کو پورا کرنا. فیئر اعلان اللہ سے علیحدگی میں. سب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 جو ہے نا ڈراپس بہت پسند ہیں. 2 ڈراپ کیا؟ 2 قطرے. 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 قطرے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کے خوف سے تنہائی میں سیپریٹ الون، جب بندہ بیٹھا ہو اللہ کے خوف سے، اس کی آنکھ سے اگر کوئی آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرے تو وہ اللہ کو پسند ہے. اور دوسرا شہادت والا خون کا قطرہ. تو اس وجہ سے جب علیحدہ میں بیٹھے، خاص طور پہ علیحدگی میں اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. یہ نہ ہو جب بندہ علیحدہ بیٹھا ہو پھر اپنی لائف کو انجوائے والی گزارے، جب سب بیٹھے ہوں تو کہیں میں بڑا ڈر ہے، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں. ایسا نہیں. علیحدہ میں بھی اللہ سے ڈریں، سب کے سامنے بھی اللہ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو جب بھی، خاص طور پہ جب ہم علیحدہ بیٹھے ہوں. اور خاص ڈر کا مطلب کیا ہے؟ ڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہم موویز دیکھنے لگیں تو ہمیں اللہ کا خوف ہو کہ میں نے مووی نہیں دیکھنی، مجھے اللہ میرا دیکھ رہا ہے، وہ اچھا پسند نہیں کرتا. گانے سننے لگیں، سنگنگ سننے لگیں تو ڈر ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے گانے نہیں سننے. ٹھیک ہے. اور علیحدگی میں کوئی بھی برائی والا کام کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. محفلوں میں جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، کہیں پہ بھی آپ کو اگر راستہ ملتا ہے اس طرح کا جو اسلام کے اگینسٹ ہے، اس کہیں بھی نہ اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیں کہ اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا بلیو ہے اسلام کے اوپر. یہ نہیں کہ تلبس یہ یاد میں نے اسپیشلی آپ کے لیے اسی وجہ سے تلبس الحق کا بالباطل ہے. سچ کو، اسلام کو کبھی کافر کے ساتھ مت ملائیں. تلبس نہ کریں، اس کے ساتھ اٹیچ نہ کریں، ملائیں نہ، مکس نہ کریں اسلام کو. سچ سچ ہے، اس کے ساتھ نان بلیور کو نہ ملائیں. کبھی بھی نان بلیور جو ہے وہ مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ قرآن پاک میں کافی جگہ پہ ہے. اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا ہے کہ نان بلیور آپ کے فرینڈ نہیں ہو سکتے، نان بلیور آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ اپنی لائف کو آپ مت جوڑیں، مت ملائیں، مت ان کے ساتھ اٹیچ رہیں. اپنا صرف کام سے کام رکھیں، کام سے کام رکھیں. ہاں جی. لیسنز، دعا اینڈ پلانس. اللہ. Remember the uncountable favor of Allah upon the starting with Al-Quran and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fulfill Allah, worship Him, Elan, obey Him, believe and support His messenger. Fear Allah, Elan, and non-society, culture, people. Believe in the Quran and fulfill its rights. Do not do not compromise when it comes to Allah commands. Always be God conscious. اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اوپر نو کمپرومائز کریں. اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو جو ہے نا فوراً فلفل کرنا، فوراً اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا جو بھی آرڈر ہو نا، جو بھی آرڈر ہو اس کو فوراً مانیں. جو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کا کمانڈ نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، تو وہ اس دنیا میں بھی وائلڈلی لائف میں بھی سکون کی لائف نہیں گزارتا، اور آخرت میں بھی ادھر بھی وہ خوش نہیں رہ سکتا اور آخرت میں بھی ہیپی نہیں رہ سکتا. ہاں ایک یہ یاد ہے. ایک چھوٹا سا سبق ساتھ یہ والا کر لیں اور پھر چھٹی میں آپ کو دوں گا. 1 منٹ. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. ہاں جی پیج نظر آ رہا ہے. جی ہاں جی درس ہے ففتھ والا، یہ ہم نے پیچھے چھوڑا تھا یہاں پہ. سعید، سعید کا مطلب نیم ہے. سعید کیا ہے؟ نیم ہے. کتاب و محمد ھذا یاسر. کا مطلب جہاں پہ الف اور حمزہ آ جائے یہ کویسچن ہوتا ہے. عربک کا اصول ہے جہاں پہ شروع میں الف اور حمزہ آ جائے یہ کیا ہوتا ہے؟ کویسچن ہوتا ہے. وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ نیم ہے محمد. ھذا یا یاسر، یا یہ یاسر کی ہے. کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ از دس بک محمد بک آر یاسر؟ از دس محمد بک آر یاسر؟ کہ یہ بک جو ہے محمد کی ہے یا یاسر کی ہے. یاسر کہہ رہا ہے لا، نو، نہیں. ھذا کتاب حامد، دس حامد بک، اٹس حامد بک، اٹس حامد بک. یہ حامد کی کتاب ہے. ھذا مانے دس، یا ایٹ کیونکہ کتاب ہے تو ایٹ آ جائے گا. حامد بک، اٹس حامد بک. سعید پھر پوچھ رہا ہے، نیم ہے. اینا کتاب محمد، اینا مانے ویئر، کتاب مانے بک، محمد محمد. اینا کتاب محمد، ویئر از محمد بک. یاسر بتا رہا ہے ہوا علی المکتب، ہنا کا وہ وہاں ٹیبل پر پڑی. ہنا کا وہاں. اٹس آن دا ٹیبل دیئر، وہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہے. ہوا علی آن، ہوا علی المکتب، ہنا کا اٹس آن دا ٹیبل دیئر کہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہے. سعید کہہ رہا ہے این دفتر عمار، کہ عمار کا دفتر کہاں پہ ہے. یاسر پوچھ رہا ہے ہوا علی مکتب المدرس، کہ ٹیچر کی جو ٹیبل ہے وہ کہاں پہ ہے. سعید بتا رہا ہے قلم من ھذا علی، قلم من پین، من من ہو، ھذا دس یا علی و علی. او اے علی کہ یہ قلم کس کا ہے. قلم who's this قلم، who's this قلم. او علی who's this قلم. علی کہہ رہے ھذا قلم المدرس، مدرس مانے ٹیچر ہو گیا. قلم مانے پین، ھذا دس اٹس دا ٹیچر پین، کہ یہ جو پین ہے یہ ٹیچر کا ہے. ھذا قلم المدرس، اٹس دا ٹیچر پین. سعید پھر پوچھ رہے این عقیبۃ المدرس، ویئر از دا ٹیچر بری کیس. عقیبہ ہوتا ہے بری کیس. عقیبہ کیا ہوتا ہے؟ بریف کیس. ویئر از دا ٹیچر بری کیس، بریف کیس. علی بتا رہا ہے یہ تحت المکتب، اٹس انڈر دا ٹیبل. وہ کیا ہے؟ بریف کیس ٹیبل کے نیچے ہے. علی یہ تحت المکتب، انڈر دا ٹیبل، وہ ٹیبل کے نیچے ہے. نیچے ہے. اب مجھے یہ کون سنائے گا یہ والا؟ یہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہے. سارے آج رسپانس نہیں دے رہی. واہ ہے سعید سارے سناؤ. یہ سناؤ پھر چھٹی دوں گا. شاباش جلدی کرو. سعید، ہیلو سناؤ بیٹا سناؤ. شاباش شاباش. پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. سعید، سعید کیا ہے صاحب؟ سعید نیم ہے. یہ سارے یہ رائٹ سائڈ پہ لکھے ہوئے نیم ہے سارے. سعید یاسر، سعید یاسر یہ نیم ہے. جیسے آپ کا نام ساریہ یا یان ہے. آگے پڑھیں. کتاب کتاب محمد ھذا یسیرو، is this Muhammad's book؟ از دس محمد آر یاسر بک، کہ یہ جو ہے محمد کی بک ہے یا یاسر کی. از دس محمد محمد بک اور آر یاسر. یاسر's book. ہاں آگے یاسر کہہ رہے لا، نو. یاسر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا نو ھذا ہاں کتاب حامد، حامد دس حامد، دس اٹس حامد بک، اٹس. لا نو ھذا کتاب حامد، no this is Hamid's book.
سعید پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اینہ کتاب و محمد، ویئر از. Where is Muhammad's book? پھر یاسر کیا کہہ رہا ہے؟ Uh, هو على علی المکتب، كتاب مکتب، مکتب ہوتا ہے ٹیبل. مکتب هناك. His اٹس. book is on the table. سعید پھر کیا کہہ رہا ہے؟ سعید اینہ أين دفتر عمار؟ اما، ویئر از دا عمار آفس. Where is the office? دفتر آفس وغیرہ. Okay. هو على مكتب مدرس. المدرس. Oh, اٹس آن دا it's on the table. مدرس ٹیبل. آگے سعید پوچھ رہا ہے سعید كلمة من قلم. هذا؟ كلمة من هذا يا علي؟ من هذا؟ قلم پین کو کہتے ہیں. قلم pen. من whose pen is this? Oh, I got it. هذا قلم المدرس. This is the teacher's pen. آگے سعید اینہ عقیبۃ المدرس، ویئر از دا Where is the ٹیچر بریف کیس. عقیبہ ہوتا ہے بریف کیس. where's the teacher briefcase? اللہ یہ تحت المکتب. تحت المكتب. It is under the table. اچھا یہ جو آپ کو چھٹیاں تھیں، آپ دونوں چھٹیوں میں تھے، آپ لوگوں نے دونوں نے کتنے نمازیں پڑھی ہیں؟ ساری، لیکن ہم فجر نہیں پڑھ سکتے. ساری پڑھتے رہے ہو؟ لیکن فجر نہیں. التحیات سنو ایان، التحیات سنو، التحیات سنو ہے. للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کیا دوبارہ بولو. اشہدو، اشہد ان محمدًا عبدہ اشہد ان ورسولہ. لا الہ الا اللہ. التحیات تو پھر تو صحیح نہیں پڑھتے رہے آپ. نماز کیا پڑھتے ہو آپ؟ تو کہتے میں ڈیلی پڑھتا رہا ہوں. جی. تو اس طرح پڑھتے ہو پھر. سارے آپ سنائیں التحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا. السلام علینا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. آگے 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 بتاؤ. السلام علینا وعلی اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم. ٹھیک ہے چلو یہ نماز پڑھنی ہے. چلو آج کے لیے کافی ہے لیکچر. پھر میں آپ کو جو ہے نا لنک جو سینڈ کیا اس پہ یہ ریکارڈ بھی آپ سن لیا کرو آپ کے، تاکہ آپ کے پاس سیو رہے، اور ادھر بھی ہو آپ کے، اس کے اوپر بھی ہوگا ریکارڈ میں چینل کے اوپر. جب دل کرے ادھر سے سن لیں، تاکہ آپ کو یہ اب نیکسٹ آپ نے یہ مجھے جو آج پڑھایا ہے یہ بلینک میں ہوگا، آپ نے فل کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ پھر صرف پڑھاتا رہوں، آپ نے نہیں کرنا، آپ نے اس کو فل کرنا تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنا لرن کیا ہے.
اوکے تھینک یو، اللہ حافظ. اللہ حافظ.